خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حسب معمول سورہ توبہ آیت نمبر 123 to 129 کی تلاوت کروں گا۔ یہ سورہ توبہ بس آخری آیت ہے 129 تک، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ مکمل کر دوں گا یا ہو جائے گا۔ اس میں بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن صرف ایک نمبر میں نے دیا جو بہت امپورٹنٹ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ سب کچھ سنیے گا، اسے بھی سنیں گے، لیکن ذرا سا ریویژن ٹائپ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ویری امپورٹنٹ رحمت للعالمین تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ یعنی ان عبارت سے پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داری یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی تبلیغ نہ کیا جائے، اپنے اخلاق، عادات وغیرہ سے غیر مسلمین میں بھی اسلام کی دعوت دیا جائے۔ اور بھی جو میں نے پڑھا اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ون سائیڈڈ صبر، ایک طرفہ صبر کیجئے۔ اسلام کی دعوت دینے میں کبھی کبھی پریشانیاں حائل ہوتی ہیں، لیکن اسے نظر انداز کیجیے۔ آئیے میں تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں، وہ سب سے بہتر ہوگا، غور سے سنیں گے۔ بس میں اسی لیے میں پہلے مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلا وجہ نہیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، پس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک کافر ہی رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ قریب کے منکروں سے جنگ کرو کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اسلامی جدوجہد کوئی منصوبہ جدوجہد نہیں ہے، بلکہ اس میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے قریب کی رکاوٹوں پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد دور کی رکاوٹوں سے نپٹا جائے گا۔ اسی سے یہ بات بھی نکلی کہ سب سے پہلا مجاہدہ خود اپنے نفس سے کیا جانا چاہیے،
کیونکہ آدمی کے سب سے قریب اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، باہر کے دشمنوں کی باری اس کے بعد آتی ہے۔ پھر اسلام دشمنوں سے بھی اولن جو چیز مطلوب ہے وہ سختی غلظہ ہے، یعنی وہ مضبوطی جو دشمنوں کے لیے روب کا باعث بن جائے۔ اس کا ذالک یوقع المحبۃ لنا فی صدورہم والرعب فی قلوبہم، تفسیر جساس۔ اس تفسیر کے بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے دوستوں۔ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کی ساری کارروائی تقوی کی بنیاد پر کی جائے گی۔ دیکھیے ویری امپورٹنٹ چیز جو آج فساد ہو رہا ہے وہ اس پہ دیکھیے اور ابھی کا دیکھیے۔ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کی ساری کارروائی تقوی کی بنیاد پر کی جائے۔ تقوی یعنی خوف خدا کی روش مسلمانوں کے لیے نصرت خداوندی کا ضامن ہے۔ تقوی سے ہٹتے ہی وہ خدا کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، وہ خدا سے دور ہو جائیں گے اور خدا ان سے دور ہو جائے گا۔ تقوی گویا بندے اور خدا کے درمیان نقطۂ ملاقات ہے۔ جب آدمی خدا سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لاتا ہے جہاں خدا اسے دیکھنا چاہتا تھا، جہاں خدا نے اسے بلا رکھا تھا۔ ایسی حالت میں تقوی ہی آدمی کو خدا کے قریب کرنے والا بن سکتا ہے، نہ کہ کوئی دوسری چیز۔ جب خدا اپنے بندے کو متقی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کی طرف کیسے متوجہ ہوگا جو غیر متقی کے روپ میں اس کے سامنے آئے۔ قرآن نے اپنی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ اس کی آیتوں کو سن کر مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اضافہ ایمان کا تعلق آدمی کی اپنی قلبی صلاحیت پر ہے، نہ کہ صرف آیتوں کے سن لینے پر۔ 1500 سال پہلے جب قرآن اترا تو اس کے الفاظ بھی صرف الفاظ تھے، وہ تاریخی واقعہ نہیں بنے تھے۔ اس وقت قرآن کی اہمیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو حقیقت کو اس کی مجرد صورت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ظاہر پرست منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہ تھی، ان کو قرآن کے الفاظ صرف الفاظ معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چند الفاظ کا مجموعہ کسی کے یقین و اعتماد میں اضافہ کا سبب کیسے بن جائے گا۔ چنانچہ جب کوئی نئی آیت اترتی تو وہ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ عربی کے ان الفاظ نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اس بات کو آدمی اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ تاریخ کو حذف کر کے قرآن کے اس مجرد روپ میں دیکھنے کی نظر نہ پیدا کرے۔ آج قرآن کے لفظ کے ساتھ وہ تمام تاریخی عظمتیں شامل ہو چکی ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھیں اور بعد کو 1000 سال سے زیادہ عرصہ میں اس کے گرد جمع ہوئیں۔ مگر زمانۂ نزول میں قرآن کی حیثیت مجرد ایک کتاب کی تھی۔ اس وقت ظاہر بین انسان اس کو صرف ایک کتاب کے روپ میں دیکھتا تھا، نہ کہ تاریخ ساز صحیفہ کے روپ میں۔ وہ لوگ جو قرآن کو اس کی چھپی ہوئی عظمت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، جب وہ قرآن سے غیر معمولی تاثر قبول کرتے تو ظاہر بینوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے کہ آخر یہ کتاب ہی تو ہے، پھر ایک لفظی مجموعہ میں وہ کون سی خاص بات ہے کہ لوگ اسے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو بار بار مختلف قسم کے جھٹکے دیتا ہے تاکہ ان کی دل کی حساسیت بڑھے اور وہ باتوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ پکڑنے کے قابل ہو جائیں۔ مگر جب آدمی خود نصیحت نہ لینا چاہے تو کوئی خارجی چیز اس کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ نصیحت لینے والی کوئی بات سامنے آئے اور آدمی اس کو نظر انداز کر دے تو اس کا یہ عمل اس کو نصیحت کے معاملے میں بے حس بنا دیتا ہے۔ وہ ہر سال 1 بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آزمائش سے مراد قحط، مرض، بھوک وغیرہ میں مبتلا کیا جانا ہے۔ اس قسم کی آفتیں آدمی کی زندگی میں بار بار پیش آتی ہیں، مگر وہ ان سے توبہ اور عبرت کی غذا نہیں لیتا۔ توبہ حقیقتاً تذکر کے نتیجے کا دوسرا نام ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 1-2 بار ضرور غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ واقعات خدائی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ خدا کے مقابلے میں انسان کی بیچارگی کو یاد دلاتے ہیں، کبھی وہ آخرت کے مقابلے میں موجودہ دنیا کی بے وقتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع آدمی کے لیے اس بات کا امتحان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے لیے سبق بنائے۔ وہ مادی واقعات میں غیر مادی حقائق
کو دیکھ لے. سبق والی چیز سے آدمی سبق کیوں نہیں لے پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط نہیں کر پاتا. دنیا کے واقعات سے سبق لینے کے لیے یہ صلاحیت درکار ہے کہ آدمی ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ کر دیکھنا جانتا ہو. وہ ظاہری واقعہ کو چھپی ہوئی حقیقت سے ملا کر دیکھ سکے. وہ پیش آنے والی چیز کے آئینے میں اس چیز کو پڑھ سکے جو ابھی پیش نہیں آئی. آئیے آخری آیت ہے، تلاوت کرتا ہوں. آخری 2 آیت ہے سورہ توبہ کی. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمہ دیکھتے ہیں. تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، مشکل گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، لالچی ہے. ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر بتائی گئی کہ اسلام کی جدوجہد میں ان کا سارا اعتماد صرف ایک اللہ پر ہے. وہ لوگوں کو جس خدا کی طرف بلانے کے لیے اٹھے ہیں وہ ایسا خدا ہے جو سارے اقتدار کا مالک ہے. تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے. رسول اسی پر ایمان و یقین کی زمین پر کھڑا ہے. رسول اسی ایمان و یقین کی زمین پر کھڑا ہوا ہے. اس لیے بالکل فطری ہے کہ اس کا سارا بھروسہ صرف ایک خدا پر ہو. وہ ہر قسم کی مصلحتوں اور اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر حق کی خدمت میں لگا رہے. پھر یہ بتایا جائے کہ خدا کا رسول لوگوں کے حق میں حد درجہ شفیق اور مہربان ہے. وہ دوسروں کی تکلیفوں پر اس طرح کوڑتا ہے جیسے کہ وہ تکلیف خود اس کے اوپر پڑی ہو. وہ حرص کی حد تک لوگوں کی ہدایت کا طالب ہے. دعوت حق کی جدوجہد کے لیے اس کو جس چیز نے متحرک کیا ہے وہ سراسر خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ کوئی شخصی حوصلہ یا قومی مسئلہ. وہ خود لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی بھلائی کے لیے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں. یہ عربی چھوڑ دیجیے، ہم لوگ معنی ہی سمجھ لیں کافی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصویر کی شکل میں حق کے داعی کی تصویر ہمیشہ کے لیے بتا دی گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے داعی کے اندر 2 خاص صفات نمایاں طور پر ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس کا بھروسہ صرف اور صرف ایک اللہ پر ہو. دوسرے یہ کہ مدعو کے لیے اس کے دل میں صرف محبت اور خیرخواہی کا جذبہ ہو، اس کے سوا اور کچھ نہ ہو. اگرچہ مدعو کی طرف سے طرح طرح کی شکایتیں پیش آتی ہیں، اس کے اور داعی کے درمیان قومی اور مادی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کے باوجود یہ مطلوب ہے کہ داعی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرے اور مدعو کے لیے رحمت و رأفت کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر نہ پیدا کرنے دے. داعی کو رد عمل کی نفسیات سے بلند ہونا پڑتا ہے. اس کو یک طرفہ طور پر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مدعو کا خیر خواہ بنے، خواہ مدعو نے اس کے خلاف کتنا ہی زیادہ قابل شکایت رویہ کیوں نہ اختیار کیا ہو. داعی خدا کے لیے جیتا ہے اور مدعو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. ابتداءً اسلام میں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے لیے آپ کا ساتھ دینا اپنی بنی بنائی زندگی کو اجاڑ دینے کا ہم معنی بن گیا ہے. اس سے کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول ہمارے لیے مصیبت بن کر آیا ہے. مگر یہ وہی بات ہے جو عین مطلوب ہے. حق کی دعوت اسی لیے اٹھتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مصرف آخرت کی دنیا ہے، نہ کہ موجودہ دنیا. اس لیے اگر رسول کا لایا ہوا دین اختصار کرنے میں دنیاوی نقشہ بگڑتا ہوا نظر آئے تو اس پر آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی متاع کو خدا نے آخرت کے لیے قبول کر لیا ہے. دوستو یہیں تک ختم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے سورہ توبہ بھی مکمل کر لیا، یعنی پہلا پارہ سے لے کر کے سورہ توبہ مکمل.
اور اس کے علاوہ میں نے 28واں 29واں اور 30واں پارے میں نے تلاوت بھی کر دی ہے ترجمہ کے ساتھ. دعاؤں کی گزارش ہے اور دعا کیجیے کہ میں مکمل قرآن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. میں جانتا ہوں کہ جو میرے کو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ ویری ویری انٹیلیجنٹ. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں اور جہاں تک ممکن ہو کہ سبسکرائب کرنے کے لیے دعوت دیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، صحت کامل عطا فرمائے، گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.